السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اردو سیکنڈ ایئر کا فرسٹ بک ہے اور اس کا عنوان ہے اودھ پنچ۔ اودھ پنچ جو ہے وہ ایک اخبار ہوا کرتا تھا جو کہ سجاد احمد نے اور اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور اس اودھ پنچ کو منشی لکھا ہے یہاں پر برج نارائن چکبست نے، اور اودھ پنچ میں یہ لکھنؤ سے شائع ہوا کرتا تھا اخبار ہے، اور اس میں اس وقت کی معروف شخصیت قلم گار ہوا کرتی تھیں، قلم نگار ہوا کرتی تھیں، اور منشی نول کشور پریس سے یہ نکلا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ ہندوستان کے جس گوشے میں اردو زبان کا نغمہ سنائی دیتا ہے اور وہاں شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کا کان اودھ پنچ مرحوم کے ذکر خیر سے آشنا نہ ہو، یعنی کہ جو اردو داں ہو، اردو کو پیار کرنے والا ہو، اردو کی خدمت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، وہ اگر اودھ پنچ کا نام نہیں سنتا تو میرے حساب سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اودھ پنچ نے 30-35 سال تک اپنے عالم کی شہرت و وقار کے پردے میں اخبار کی دنیا میں سلطنت کی، اور اس کی پرانی دنیا جلدوں کے گور غریبہ میں اکثر ایسے اہل کمال و فن ہیں جن کے قلم کی دھاک دلوں میں لرز پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو قلم نگار ہوا کرتے تھے، کولمنسٹ ہوا کرتے تھے، وہ ایسے ہوا کرتے تھے جن کی جو لیکھنی تھی، جن کی جو ایسے رائٹنگ تھی، جن کے مضمون نگاری تھی، وہ ایسی ہوا کرتی تھی جو ہمارے دلوں پر چھپ جاوے۔ جس وقت اودھ پنچ نے دنیا میں جنم لیا، یعنی جب شروعات ہوئی، اس وقت اخبار نویسی کا فن ہندوستان میں تخمیناً 40 سال سے نشیب و فراز دیکھ چکا تھا، یعنی 40 سال کم و بیش ہو چکے تھے جب یہ شروع ہوا، یعنی 1836 میں پہلے سرکار کی جانب سے ہندوستان کی بے زبان رعایا کو اخبار نکالنے کی نعمت عطا ہوئی تھی، اور 1877 میں اودھ پنچ نے زبان اور ظرافت کے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ اس 40 سال کے عرصے میں اردو کی بہت سے اخبار جاری اور ساری ہوئے، مثلا لاہور میں اخبار عام، کوہ نور کا اخبار عام اور کوہ نور تھا، یہ اپنے وقت کے نامور اخبار تھے۔ دہلی میں اشرف الاخبار کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وکٹوریہ پیپر سیال کوٹ سے جاری ہوا کرتا تھا، جموں سے۔ کشف الاخبار بمبئی سے ہوا کرتا تھا، اور جریدہ روزگار مدراس سے یہ اردو کا نکارہ بجاتا تھا۔ کارنامہ اور اودھ اخبار لکھنؤ سے شائع ہوتے تھے۔ عرصہ ہوا کہ کارنامہ کا کام تمام ہو گیا، یعنی بند ہو گیا۔ اودھ اخبار بھی ابھی تک اپنے بڑھاپے کی شرم رکھے ہوئے تھا، مگر اس کا جو رنگ اب ہے وہی جب تھا۔ اس کے علاوہ اودھ پنچ کی اشاعت کے قبل بہت سے اردو اخبار اپنی پیدائش اور موت کی منزلیں طے کر چکے تھے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اخبار محض خبروں تک کی تجارت کرتے تھے، بجز لارنس گزشت کے، جو کہ میرٹھ سے شائع ہوتا تھا، اور جس کی نظر رعایا کے حقوقوں پر تھی۔ عام طور پر ان اخباروں کا نہ کوئی خاص پولیٹیکل یا سوشل ملک تھا، سماجی اور پولیٹیکلی یعنی کہ راجنیتک بیک گراؤنڈ تھا۔ اودھ پنچ اور ہندوستانی یہ دو اخباروں کا نام ہے۔ یہ اخباروں کا نہ کوئی خاص پولیٹیکل یہ پہلے دو اخبار ہیں جنہوں نے اخبار کو محض تجارت کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ مغربی اصولوں پر اخباری نویسی کی شان پیدا کی اور اپنا خاص مسلک قائم کیا۔ ہندوستانی بھی ایک اخبار تھا۔ ہندوستانی کا دور اودھ پنچ کے 6 سال بعد شروع ہوا، اور جس پولیٹیکل رشتے کی دفاع
کے دماغ کا یہ اخبار کرشمہ تھا، اس نے اپنی ذات کی طرح پولیٹیکل خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، یعنی کہ تھوڑے دنوں بعد وہ خود بھی راجنیتک اخبار ہو گیا تھا۔ اودھ پنچ گو کہ ظرافت کا پرچہ تھا، مگر پولیٹیکل اور سوشل مرکہ آرائیوں سے بے خبر تھا، یعنی کہ صرف ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اودھ پنچ ہی ایک ایسا اخبار تھا جس کو سماج سوشیولوجی سے، جس کو پولیٹکس سے کوئی مطلب نہ ہوا کرتا تھا، وہ صرف اخبار ہوا کرتا تھا، اس میں اخبار کی ساری خوبیاں ہوا کرتی تھیں، اس کا مستقبل یعنی بھوش سوشل اور پولیٹیکل مسلک تھا۔ اس صوبے میں ہندوستانی کانگریس کا چراغ سمجھا جاتا تھا، مگر جن گوشوں سے، جس طرف سے اس چراغ کی روشنی کا گزرنا تھا، وہاں اودھ پنچ کی بجلی چکا چوند پیدا کرتی تھی۔ سوشل اصلاح کے معاملہ اودھ پنچ لکیر کا فقیر تھا، نئی روشنی کے ناداں دوستوں کی حمایت کا پردہ فاش کرنے کے علاوہ اس کی ذات سے اس تحریک کا کوئی نفع نہیں پہنچا۔ ظرافت یعنی کامیڈی، ظرافت کے اعتبار سے یہ اپنے رنگ کا پہلا پرچہ تھا۔ اکثر ظریفانہ اخبار مثلاً انڈیا پنچ، بمبئی پنچ، باقی پورنچ وغیرہ اس کی تقلید میں نکلے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اخبار کی جو شروعات انہوں نے بتایا ہے کہ 1836 میں انگریزوں کو دیکھا دیکھی اخبار کی شروعات ہوئی تھی، مگر اخبار نکلنے کے قریباً 40 سال بعد، یعنی اودھ پنچ جو اخبار تھا وہ 1877 میں نکلا تھا، اور وہ جلد ہی پورے اردو کے گوشے میں ہر طرف سما گیا تھا۔ اس کا دیکھے دیکھے کئی اخبار نکلے تھے، یا اس کے ساتھ کئی اخبار نکلے تھے جو بعد میں دم توڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے 2 اخباروں کے لیے کہا ہے، ایک تو ہوا کرتا تھا اودھ پنچ اور ایک ہوا کرتا تھا ہندوستانی۔ یہ 2 ایک اخبار تھے جو کہ کچھ حیثیت تک اخبار نویسی ہی کر رہے تھے جیسے اخبار کو ہونا چاہیے تھا، نہ تو ان کو سوشل ریفارم سے کچھ مطلب تھا، نہ ان کو پولیٹیکل راجنیتک اخبار ہوا کرتے تھے یا روزگار کے اخبار ہوا کرتے تھے۔ یہ کچھ ایسا تھا جس میں جو قوم کی خدمت کر رہا تھا اور جو اخبار کے لیے ہونا چاہیے تھی وہ ہو رہا تھا۔ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر ختم ہو گئے تھے، زمانے سے کسی کو شہرت و نامور کی سند نہیں ملی۔ اودھ پنچ کا جادو اردو زبان پر عرصے تک چلتا رہا، اور اس کی جو چمک ہے، اس زمانے میں جو خدمات اودھ پنچ نے ظہور آئینے کی، اس پر نظر ڈالنے اور اردو نویسی کی دربار میں ہم اس کا صحیح مرتبہ قائم کر سکیں گے، یعنی اودھ پنچ کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ اودھ پنچ ظرافت یعنی کامیڈی کا سر چشمہ تھا، اور عام طور سے لوگ اس کے فقروں اور لطیفوں پر لوٹ پوٹ ہوا کرتے تھے۔ جو فبتی اس میں سے نکل جاتی تھی وہ مہینوں زبان پر رہتی تھی اور دور دور مشہور ہو جاتی تھی، مگر قوموں کے مذاق سلیم نے جو ظرافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا تھا، اس کو دیکھ کے ہم اودھ پنچ کی ظرافت کو بحیثیت مجموعہ اعلیٰ درجے کی ظرافت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے لطیف ظرافت اور بزلہ سنجی و تمسخر میں بہت فرق ہے۔ اگر بلطیف یا پاکیزہ ظرافت کا رنگ دیکھتا ہے تو اردو زبان کے عاشق کو غالب کے خطوطوں پر نظر ڈالنا چاہیے۔ اردو نثر کے اور جو جواہرات میں جہاں اور بہت سے لطافت و رنگینی کی جوہر موجود ہیں، وہاں ظرافت کی جھلک کم و بیش نہیں ملتی۔ نہ فبتیاں ہیں، نہ تان ہیں، نہ تشنیع ہے، جگر خراش فکریں ہیں، محض روزمرہ کی باتیں ہیں، مگر طبیعت کی شوخی متین الفاظ کے پردے سے جھلکتی ہے اور پڑھنے والے کی چہرے پر مسکراہٹ کا نور پیدا کر دیتی ہے۔ باریک اور لطیف مذاق کی رنگینیاں اور بے ساختہ پن جس قدر غور و اتماع ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ اودھ پنچ کے ظریفوں کی شوخ و طراد طبیعت کا رنگ دوسرا ہے۔ ان کی قلم سے فبتیاں اس طرح نکلتی تھیں جیسے کمان سے تیر۔
جو مظلوم ان تیروں کا نشانہ ہوتا تھا وہ روتا ہے اور دیکھنے والے اس کی بے کسی پر ہنستے ہیں۔ ان کے فکرے دل میں ہلکی سی چٹکی نہیں لیتے ہیں بلکہ نشتر کی طرح تیر کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ ان کا ہنسنا غالب کی نزدیک مسکراہٹ سے الگ ہے۔ یہ خود بھی نہایت بے تکلفی سے کہہ کے لگا لیتے ہیں جس کے اوپر فپتیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے کو بھی کہہ کے لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اکثر طبیعت کی شوخی اور بے تکلفی درجہ اعتدال سے گزر جاتی ہے اور ان کے قلم سے بے تحاشا ایسے فکرے نکل جاتے ہیں جن کو دیکھ کر مذاق سلیم کو آنکھیں بند کر لینا پڑتا ہے۔ ایسا ہونا معیب ضرور ہوگا، اس میں ضرور عیب ہوگا کہ ہم کسی کی لان تان کر رہے ہیں، کسی کی چھینٹا کشی کر رہے ہیں یا کسی کی مذاق بنا رہے ہیں، مگر ایک حد تک قابل معنی ہے۔ اودھ پنچ کے ظریف اس زمانے کے ہوا کھائے ہوئے تھے جب مذاق و بے تکلفی کا دائرہ ضرورت سے زیادہ وسیع ہوا تھا، بہت زیادہ یہ باتیں ہوا کرتی تھی اور زبان و قلم بہت سی بے اعتدال ہماری نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ اب زمانے کے ساتھ ظرافت کا رنگ بھی بدل گیا ہے، یعنی کامیڈی کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ اب زمانے کے ساتھ ساتھ ظرافت کا رنگ بھی بدل گیا ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ ممکن ہے کہ جن باتوں کے ہم آج پھول سمجھتے ہیں وہ آئندہ نسلوں کی آنکھوں سے کانٹے کی طرح لٹکیں۔ ظرافت کے رنگ سے قطع نظر کے اودھ پنچ کی یادگار خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو نشر کو اس کا مصنوعی زیور اتار کر، جس میں سوائے کاغذی پھولوں کے کچھ اور نہ تھا، ایسے پھولوں سے آراستہ کیا جن میں قدرتی لطافت کا رنگ موجود ہو۔ یعنی کہ اودھ پنچ کی لطافت و ظرافت نے اردو ادب کو، خاص کر نثر کو، وہ آیام دیا جو آج بھی بدستور جاری ہے۔ آج نشر اردو میں سلیس اور پاکیزہ روش پر جاری ہے۔ اس کی ایجاد میں اودھ پنچ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اعلیٰ منشی سجاد حسین مرحوم کے اودھ پنچ کے لکھنے والوں میں مرزا سجاد حسین نے یہ لکھا تھا، اور اس کے لکھنے والوں میں مرزا مچھو بیگ معروف، بستم ظریف، حضرت احمد علی صاحب شوق، پنڈت تربھون ناتھ ہجر اور نواب سجاد محمد آزاد، بابو جوالا پرساد برق، منشی احمد علی کسمنڈوری، حضرت اکبر حسین صاحب اکبر، یہ یادگار نام ہیں۔ ان لوگوں کی نظم و نثر کے مضامین دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک طرز نو کی موجد نہیں، یعنی کہ شروعات کرنے والے نہیں، بلکہ زبان و قلم کے دھنی بھی ہیں۔ یہ ہم نے اودھ پنچ کے بارے میں پڑھا جو کہ سجاد حسین نے نکالا تھا، اور اس میں یہ جو نام ہے یہ ان کے لکھنے کولم نگار ہوا کرتے تھے، اور یہ ہمارے اردو کے لیے انہوں نے بہت سارے آیام استھاپت کیے، آیام بنائے، اور آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ اب ہم آئندہ پڑھیں گے، کل دوسری چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے السلام علیکم۔